بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ اسرائیل اور امریکہ نے ایران کے اوپر یہ جنگ کیوں چھیڑی اور اتنی سینکشنز کے باوجود ایران کیسے سروائیو کر رہا ہے، اور یہ اکانومی آف ریزسٹنس کیا ہے جو شہید آیت اللہ علی خامنائی نے متعارف کرائی تھی۔ کیا اس اکنامک ماڈل یعنی کہ اکانومی آف ریزسٹنس نے کام بھی کیا ہے یا یہ مکمل فیل ہو چکی ہے؟ ناظرین، جو پابندیاں امریکہ نے ایران پر لگائی تھیں یعنی اکنامک ٹریڈ سینکشنز، اس کے خلاف 2007 میں ایران کے شہید سپریم لیڈر علی خامنائی نے اکانومی آف ریزسٹنس کا آئیڈیا دیا، جس میں سب سے پہلی اور ضروری چیز یہ تھی کہ ایران اپنے پاؤں پر خود کھڑا ہو اور امپورٹس پر ڈیپینڈ نہ کرے۔ ایسی پالیسیز بنائی جائیں جو صرف لوگوں کے گرد گھومتی ہوں، یعنی عوام کی بھلائی کے لیے عوام کی ضرورت کی چیزیں پروڈیوس کی جائیں، صرف آئل کے اوپر ڈیپینڈنس نہ کی جائے بلکہ ایک ڈائنامک اور ڈائیورسفائیڈ اکانومی بنائی جائے۔ ایسی ریفارمز کی جائیں جس سے لوگوں کے اندر یہ شعور پیدا کیا جائے کہ انہوں نے چیزوں کو ضائع نہیں کرنا، ضرورت سے زیادہ استعمال نہیں کرنا، کرپشن کو روکا جائے اور نالج بیس اکانومی بنائی جائے، جس کا مطلب ہے ادویات سے ریلیٹڈ پروڈکٹس، فارماسیوٹیکلز، ٹیکنالوجی کے اندر ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ، انجینئرنگ، آرٹیفیشل انٹیلیجنس، نینو ٹیک یعنی چپس اور موبائل سمز وغیرہ، بائیو ٹیکنالوجی، گندم، چاول، مشینری۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ایران میں شہید آیت اللہ علی خامنائی کے لیکچرز پر ریسرچ کے لیے ایک باقاعدہ ادارہ ہے جو ان کی ہدایات کے مطابق ملک میں مختلف پالیسیز بناتا ہے۔ یہی وہ بیسک آئیڈیا ہے جس کی وجہ سے ایران اب تک سروائیو کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس نے اپنے آپ کو عالمی پابندیوں کے باوجود سیلف سفیشینٹ بنایا۔ اب ذرا اس پر ڈیٹیل سے نظر ڈالتے ہیں۔ ایران کے نیوکلیر پروگرام کی وجہ سے ایران پر لگنے والی عالمی اقتصادی پابندیوں کے بعد ایران نے اپنے لوکل ریسورسز، لوکل پروڈکشن اور لوکل بزنسز کو اہمیت دی اور صرف اپنے آئل پر ڈیپینڈنسی نہیں کی، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج ایران میں اس کی ضرورت کی 70% اشیاء امپورٹ ہونے کی بجائے لوکلی پروڈیوس ہوتی ہیں، اور ان کی کوالٹی بہتر بنانے کے لیے ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پر بہت زور دیا جاتا ہے۔ ایران نے ان امپورٹس پر اور ان فورن گڈز اینڈ سروسز پر بین لگایا جو کہ پہلے ہی لوکلی ایران میں ایگزسٹ کرتی ہیں۔ ریسرچ کے بعد لوکل سپلائرز نے کھانے پینے کی اشیاء کو ایرانی لوگوں کے بدلتے ہوئے ٹیسٹ کے مطابق بنانا شروع کیا اور ویسے ہی اس کی مارکیٹنگ بھی کی۔ آیت اللہ علی خامنائی نے بھی ایرانی لوگوں سے اپیل کی کہ وہ اپنی لوکل پروڈکٹس کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، اور ناظرین، جب ایسا لیڈر کہ جو فرنٹ لائن پر آ کر شہادت دے تو ایسے لیڈر کی بات لوگ ضرور سنتے ہیں۔ 2019 تک فارماسیوٹیکل انڈسٹری یعنی ادویہ سازی کی انڈسٹری میں جتنی بھی ضرورت کی چیزیں ہیں جیسے سالٹس، کیمیکل وغیرہ، وہ 80 to 90% ملک کے اندر ہی بننی شروع ہو گئی۔ ایران کی منسٹری آف ہیلتھ نے اس بات کو یقینی بنایا کہ لوگوں کو میڈیسن ملے اور تمام لوگوں کو یکساں طور پر ملے، چاہے وہ دیہات ہوں یا شہر ہوں۔ اس کے لیے 1979 کے اسلامی انقلاب کے بعد ایک نیشنل ڈرگ پالیسی بنائی گئی۔ آپ کو یہ سن کر حیرانی ہوگی کہ ایران کا ہیلتھ کیئر سسٹم ایکچولی بہت ڈیسنٹ اور ورکیبل ہے اور اپ ٹو ڈیٹ ہے۔ ایران کے 80% لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس ہے، شہروں کے اندر پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم موجود ہے۔ اب اگر یہاں پر ہم ایران کا مقابلہ پاکستان سے کریں تو ایران کے اندر ویل ڈیولپڈ ہاسپٹلز ہیں، جبکہ پاکستان میں پبلک اور پرائیویٹ ہاسپٹلز کی جنگ ہے اور پبلک ہاسپٹلز کا کوئی حال ہی نہیں۔ ایران میں رورل ایریاز میں بھی ہیلتھ کیئر سسٹم موجود ہے، جبکہ پاکستان میں گاؤں دیہات میں بیسک فیسلٹیز بھی اویلیبل نہیں۔ ایران میں لوگوں کی تعداد کے حساب سے اسپیشلسٹ موجود ہیں، جبکہ پاکستان میں ڈاکٹرز کی کمی ہے۔ چھوٹے شہروں میں، دیہات میں ہاسپٹلز اور کلینکس اوور کراؤڈڈ ہیں۔ ایران کی اپنی فارماسیوٹیکل انڈسٹری ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے کچھ کریٹیکل لائف سیونگ ڈرگز کی کمی ہے۔ دوسری طرف پاکستان میں زیادہ تر ادویات باہر سے منگوائی جاتی ہیں۔ لوکلی مینوفیکچرڈ ادویات کی کوالٹی اچھی نہیں ہے، جس کی وجہ سے پرائس بہت زیادہ ہے۔ ایران میں ہیلتھ کیئر سسٹم کو باقاعدہ سبسڈی دی جاتی ہے تاکہ غریب لوگ بھی فائدہ اٹھا سکیں۔ یہ الگ بات ہے کہ سینکشنز کی وجہ سے وہاں پر جو مہنگائی ہے اس کی وجہ سے وہاں پرائسز اوپر چلی گئیں، لیکن پاکستان میں کوئی پابندی بھی نہیں، سینکشنز بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود لوگ دوائیوں کے پیچھے اپنی چیزیں بیچ دیتے ہیں۔ پاکستان میں پرائیویٹ ہیلتھ کیئر بہت ایکسپینسو ہے اور پبلک ہیلتھ کیئر کی کوالٹی بہت لو ہے۔ جیسا کہ آپ کو بتایا کہ ایران میں 85 to 90% پاپولیشن کو ہیلتھ انشورنس سے کور کیا گیا ہے، جس میں زیادہ تر حصہ گورنمنٹ کا ہے، جبکہ پاکستان میں اس قسم کی فیسلٹیز بہت کم ہیں۔ صرف عمران خان کے دور میں ہیلتھ کارڈ انٹروڈیوس کیا گیا، جس کو بعد میں سیاسی بنیادوں پر خراب کر دیا گیا۔
ایران میڈیسن میں، سرجری میں، بایو ٹیکنالوجی میں اسٹرانگ ہے، جبکہ پاکستانی ڈاکٹرز اچھا ہونے کے باوجود ملک کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور رورل ایریاز میں تو ویسے ہی شارٹیج رہتی ہے۔ ناظرین، ایران میں جو چیزیں لوکلی بنتی ہیں، ان کو فنش فارم میں لانے کے لیے جو چیزیں باہر سے منگوانی پڑتی ہیں، ایران نے ان پر امپورٹ ڈیوٹیز بھی ختم کر دی۔ اس کے ساتھ ساتھ پرشین گلف میں جو ملک سمگلنگ کا سب سے بڑا سینٹر ہے، یعنی کہ UAE اور اس کا شہر دبئی، ایران نے اس سمگلنگ کو روکنے کے لیے اپنے کسٹمز کے لیول پر بھی بہت کام کیا، اور یونائٹڈ نیشنز کے ادارے UNDP، یونائٹڈ نیشنز کانفرنس اینڈ ٹریڈ ڈیولپمنٹ کے ساتھ مل کر کام کیا، اور 2010 میں اس چیز کو انشور کیا کہ جو بھی اشیاء ایران میں آتی ہیں یا ایران سے جاتی ہیں، ان پر بار کوڈز ہوں۔ ناظرین، یہاں پر یہ بات سمجھنا ضروری ہے کہ امریکہ کی طرف سے جب سینکشنز لگیں تو وہ ایران سے کروڈ آئل کی ایکسپورٹس پر تھیں، یعنی آئل کی را فارم، جس کو بعد میں ریفائن کیا جاتا ہے۔ تو ایران نے اس کا توڑ یہ نکالا کہ انہوں نے اپنے ملک میں ریفائنریز لگائیں اور ریفائنڈ آئل یعنی پیٹرول اور ڈیزل بنا کر ایکسپورٹ کرنا شروع کیا۔ اس کے علاوہ پیٹرو کیمیکل جیسے پلاسٹک اور فرٹیلائزر یعنی کھادیں اور گیس سے بننے والی بجلی، ان چیزوں پر کام شروع کیا، جس سے ان کو زیادہ پروفٹ مارجن ملنا شروع ہوا، کیونکہ جو پروسیسڈ گڈز ہوتی ہیں، جو فائنل فارم میں ہوتی ہیں، ان کو ٹریک کرنا اور ان پر پابندی لگانا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ آپ دوسرے ملکوں کو ڈائریکٹ اپنی اشیاء بیچنے کی بجائے ان ملکوں کے لوکل وینڈرز کو اپنی اشیاء بیچتے ہیں، اور اس کے لیے شیل کمپنیز بھی استعمال کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ ایران نے اپنے آئل کو ایکسپورٹ کرنے کے لیے کچھ متبادل رستے بھی بنائے، جن کو گھوسٹ فلیٹس بھی کہتے ہیں، جن کو IRCG یعنی ایرانین ریولوشنری گارڈ کور کنٹرول کرتی ہے، اور یہ کام شہید قاسم سلیمانی نے کیا۔ اس کے علاوہ ایران نے اپنے ریجنل کنٹریز میں اپنی ایکسپورٹس کو بڑھانا شروع کیا، جس میں سب سے زیادہ چائنا، رشیا، عراق، ٹرکی، سینٹرل ایشیا، انڈیا اور کچھ پاکستان بھی۔ ایران نے کئی ملکوں میں پائپ لائنز بچھا کر گیس سپلائی شروع کی، اور آپ سب جانتے ہیں کہ پاکستان آج تک اس گیس پائپ لائن کو کمپلیٹ نہیں کر سکا، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری حکومتیں کہیں اور بنتی ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھیں وہ وجوہات جن کی وجہ سے ایران عالمی پابندیوں کے باوجود سروائیو کرتا رہا، کیونکہ یہاں پر اصل سکسیس یا اصل جیت گروتھ نہیں تھی، بلکہ سروائیول تھا جو اس نے اچیو کیا۔ یعنی اگر ایک لائن میں اس بات کو بتایا جائے تو وہ یہ ہوگی: ایران ڈیڈ ناٹ بیٹ سینکشنز بٹ اٹ لرنڈ ہاؤ ٹو لیو ود them۔ شکریہ۔